اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ سورہ یاسین آیت 77۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اتنے میں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا۔ اعادہ حیات پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ نہیں دیکھتے، اس پر غور نہیں کرتے کہ جو کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا بوسیدہ ہونے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد۔ اسے نہیں معلوم انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو ایک حقیر بوند سے پیدا کیا ہے، ایک ناتوان جرثومے سے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو کہ ایک بوند میں 400 ملین جرثومے ہوتے ہیں جو صلب پدر سے رحم مادر کی طرف، اور جہاں تخم مادر ہے وہاں اس کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ 400 ملین جرثومے اکثر راستے میں مر جاتے ہیں، صرف 500 جرثومے اس جگہ پہنچ پاتے ہیں جہاں تخم مادر ہے۔ 500 جرثوموں میں سے ایک جرثومہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی طاقت و قوت بھی نہیں، ایک جرثومہ کامیاب ہوتا ہے تخم مادر کے ساتھ جفت ہونے میں۔ باقی جو جفت نہیں ہو سکے 500 میں سے، وہ بھی وہیں مر جاتے ہیں۔ اس قسم کے حقیر جرثومے سے، نطفے سے، بوند سے پیدا ہونے والا انسان جو ہے وہ فائدہ ہو خصیم مبین، وہ جب بنتا ہے، انسان بنتا ہے تو پھر بڑا جھگڑالو بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑتا ہے، نزاع کرتا ہے، گفتگو اعتراض کرتا ہے اللہ پر۔ یہ حقیر بوند اور حقیر جرثومے سے پیدا ہونے والا انسان۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اس نے ہمارے لیے مثال بنا دی کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے خاک ہونے کے بعد، وہی رمیم۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق بھول گیا، ان کی اس کی تخلیق جو ہے وہ عدم سے ہوئی ہے۔ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، انسان کی تخلیق عدم سے ہوئی ہے۔ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثال کرتا ہے پیش کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اس کی اپنی تخلیق جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ وہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ انسان کی تخلیق جو ہے، انسان خاکی مخلوق ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ
ہڈیاں خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ یہ بات کرنے والا انسان خود خاک سے پیدا ہوا ہے، خاکی ہے انسان، خاکی مخلوق ہے۔ انسان کے ہمارے جسم میں موجود تمام عناصر خاکی ہے۔ ہمارے جسم میں جتنے عناصر موجود ہیں یہ زمین میں موجود عناصر ہیں۔ کوئی عنصر ہمارے درمیان میں نہیں ہے ہمارے مادی وجود میں جو زمین میں نہ ہو۔ وہ تمام عناصر جو زمین میں ہے یہاں جسم میں موجود، یا یوں کہ جسم میں جتنے عناصر ہیں وہی ہے جو زمین میں ہے۔ انسان خاکی مخلوق ہے۔ اس انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ وہ نسی خلقہ، زمین کے اندر دانا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، چونکہ یہ اللہ کا عظیم معجزہ ہے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم معمولات میں لیتے ہیں اس کو۔ زمین کے اندر جب دانا جاتا ہے، اس دانہ جو ہے زمین کے اندر جڑیں پھیلاتا ہے، جڑیں اپنی، ان جڑوں کو علم ہے کہ کون سے عناصر جذب کر کے دانہ بنانا ہے، گندم بنانا ہے یا مکئی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ کون سے عناصر جمع کرنے سے مکئی بنتا ہے، معلوم ہے ان جڑوں کو۔ عناصر کی شناخت ہے۔ آپ ادھر اوپر زمین کی جو ہے بہت بڑی لیبارٹری قائم کر کے شناخت نہیں کر سکتے، یہ جڑیں شناخت کر لیتی ہیں۔ یہ عجیب معجزہ ہے اللہ کا، ان جڑوں کو شناخت ہو جاتی ہے کون سے عناصر میں نے جذب۔ یہ جڑیں جب زمین کے اندر پھیل جاتی ہیں تو وہاں پر 20 سے زائد عناصر موجود ہوتے ہیں۔ ان 20 عناصر میں سے کوئی 10 عنصر جذب کرنا ہوتا ہے اس کو، وہ جذب کرتا ہے اور یہ دانہ اگتا ہے۔ وہ دانہ انسان کھاتا ہے اور انسان کی غذا بنتی ہے، اس سے انسان کا خون بنتا ہے اسی دانے سے، اور اسی سے انسان کے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ جرثومہ بنتا ہے، وہ نطفہ جس کو کہتے ہیں، وہ خاکی مخلوق ہے۔ وہ تو اسی خاک سے اٹھ کر کے بڑا ہو گیا اور آج اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ قال من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ یہ مٹی ہو چکے۔ قل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ وہی زندہ کرے گا جس نے تم کو پہلی مرتبہ انشاء کیا ہے۔ انشاء، وہ جس نے انشاء کیا ہے وہ اعادہ کرے گا۔ جس نے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے تجھ کو انشاء ایجاد کو کہتے ہیں۔ تم کو عدم سے پیدا کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو ایک مٹی ہے، تیرے وجود سے پہلے تیرے تخلیق کے لیے کوئی مٹی بھی سامنے نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان زمین کے اندر سے پوشیدہ مٹیوں سے تم کو نکالا اور بنایا، اور آج مٹی ہے، اور مٹی سے دوبارہ بنانے کے لیے سوال ہوتا ہے، اس کو اعادہ حیات کہتے ہیں، اس موجود مٹی سے دوبارہ زندہ کرنے کو۔ اور پہلی بار تم کو تخلیق کیا ہے اس کو انشاء و ایجاد کہتے ہیں۔ وہ جس ذات نے تم کو عدم سے پیدا کیا ہے وہ اس وجود سے دوبارہ وجود دینا اس کے لیے مشکل کام ہے۔ قل کہہ دیجئے یحییھا، اس کو زندہ کرے گا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار تم کو خلق کیا ہے۔
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر قسم کے تخلیق کو خوب جانتا ہے، ہر قسم کی تخلیق۔ یہاں پہ ایک روایت بھی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم نے کافر کو خاموش کیا تھا، ابراہیم نے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کافر نے کہا کہ کسی کو مارا تو مار دیا، کسی کو زندہ چھوڑا، دیکھو میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے تو مغرب سے لے آؤ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تمہارے نبی نے اس قسم کا کون سا معجزہ پیش کیا ہے؟ یہود آ کر کے پوچھتا ہے، ہمارے ابراہیم نے دیکھو کافر کو خاموش کر دیا، تمہارے نبی نے کیا کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا ہمارے نبی نے یہ کہا کہ جب کافر نے آ کر کہا کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، تو فرمایا یحیی الذی انشأھا اول مرۃ، جس نے پہلی مرتبہ ہیچ عدم سے وجود دیا ہے وہ دوبارہ وجود دے گا۔ تو یہاں بھی فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہوگا، خاموش ہو گئے۔ وہ بکل خلق علیم، اور وہ اللہ تمام تخلیق بکل خلق علیم، یہ قابل توجہ ہے، بکل خلق علیم، وہ راز خلقت کا مالک، وہ کائنات کے ذرہ ذرے کے اوپر حاکمیت رکھنے والا خالق، وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے، ہر قسم کی تخلیق۔ کتنی قسم کی تخلیق ہے؟ آج تک انسان نے جتنے قسم کی تخلیق ہوئی زمین میں ہے، انسان ابھی تک شاید شمار نہیں کر سکا کتنی قسم کی تخلیقات ہیں۔ سمندر کے مخلوقات، عجیب غریب قسم کے مخلوقات، ہر مخلوق کے عجیب غریب قسم کے طبیعت، مزاج اور اس کے طریقۂ زیست مختلف دوسرے سے، آبی حیات ہے، اور جنگلوں میں موجود جو حشرات الارض کے اقسام ہیں، ہوا میں موجود جو جراثیم ہے، سبحان الخلاق العظیم، کتنی تخلیقات کی قسمیں موجود ہیں اس دنیا میں۔ بکل خلق، تمام قسم کی تخلیق کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، خلق کرنا آتا ہے۔ تو ایک مٹی سے دوبارہ انسان کو زندگی کرنے کے بارے میں سوال کرتا ہے ناداں، میرا رب تو بکل خلق علیم، خلق کے جتنے اقسام ہیں اربوں کی تعداد میں، ان سب کا جاننے والا ہے۔ سبحان الخلاق العظیم۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ یہاں معاد اور اعادہ حیات کے بارے میں ایک مثال درخت میں موجود آتش ہے۔ درخت میں پانی ہے، درخت میں پانی کے اندر کیسے آتش ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ، ہر چیز موجود ہے، بکل خلق۔ ہمارے لیے سادہ ذہنوں کے لیے آگ اور پانی جو ہے ناقابل جمع چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو درخت ہے، سبز درخت، اس کی ٹہنیاں آپس میں رگڑتی ہیں
تو پھر حرارت پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہو جاتی ہے، جنگلوں کو آگ لگتی ہے اسی سے۔ ہوا سے وہ ٹہنیاں جو ہے آپس میں رگڑ کھاتی ہیں اور پھر آگ نکلتی ہیں اس سے، اور جنگل کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ درخت میں رطوبت ہے، پانی ہے، اور اسی پانی کے اندر سے اللہ تعالیٰ آگ نکالتا ہے۔ وہ میر انیس کا ایک شعر ہے، استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان، پانی میں آگ، آگ میں پانی خدا کی شان۔ جی، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ بڑا خالق دانا ہے۔ جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، پورے کائنات جو ہے، کائنات کتنا وسیع ہے، جتنا وسیع ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اتنی بڑی وسیع کائنات کا پیدا کرنے والے کے لیے اس انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنا، ان کے مثل کو دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ہے۔ وہو الخلاق العلیم۔ دوسری جگہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس نے آسمان اور ایک کائنات کو خلق کیا ہے، اور ایک انسان کو خلق کرنا انسان اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کائنات کا وہ حصہ جو انسان کے احاطے علمی میں آیا ہے، وہ بہت بڑا ماہر العقول ہے۔ آسمانوں کا پیدا کرنا، کہکشاؤں کا پیدا کرنا، اور اس دنیا میں اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں کی تعداد میں ستارے ہیں، اور بعض کہکشائیں ہیں جن کی روشنی ہم تک کروڑوں سال میں پہنچتی ہے۔ روشنی کی رفتار معلوم ہے، دنیا کے تیز ترین رفتار جو ہے روشنی ہے۔ اور بعض کہکشائیں ہیں جن کی روشنی چلی ہوئی ابھی تک اربوں سال کے بعد بھی ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کے لیے، اس ذات کے لیے تمہارا انسان کا بنانا مشکل ہے۔ ان یخلق مثلہم، ان جیسوں کا بنانا، مثلہم قابل توجہ ہے، اس کو نوٹ کرو، یخلق مثلہم۔ ہم اس وقت جو چلتے پھرتے ہیں، ہمارا جسم جو ہے ہمیشہ تجزیہ و تحلیل ہوتا رہتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہمارے سیلز ختم ہوتے ہیں، اور ہم سانس نکالتے ہیں تو کاربن کی شکل میں ہمارا وجود فضا میں منتشر ہو جاتا ہے، ہمارا وجود تحلیل ہو رہا ہے، فضا میں منتشر ہو رہا ہے، اور اس طرح ہمارا وجود فضا میں تحلیل ہوتا ہے 4 سے 5 سال میں ہمارا پورا وجود بدل جاتا ہے، پورا وجود بدلتا ہے۔ پھر 5-6 سال کے بعد ہم اس شکل میں نہیں ہے، ہم مثلی کی شکل میں، جی مثل کے، وہی نہیں ہوں، اس کا مثل وہ بدل گیا، 6 سال کے بعد بدل گیا۔ وہ ایک وقت میں جو لوگ کہتے تھے انسان مادے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اگر مادے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو میرے ایک ہاتھوں نے آپ سے
10 سال پہلے 1,00,000 روپے قرض لیا ہے، آپ مجھ سے نہیں مانگ سکتے، میں قسم کھاؤں گا، مارکس اور لینن کی روح کے ساتھ قسم کھاؤں گا کہ میرا وہ ہاتھ جس نے آپ سے 1,00,000 روپیہ لیا ہے وہ اب نہیں ہے، بدل گیا جی۔ اور تمہارا نظریہ یہ ہے انسان سوائے مادے کوئی اور ہے ہی نہیں، اور کچھ نہیں، تو اس سے مانگو، جس نے لیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ابھی میں اور ہوں، مثل میں ہوں، عیناً وہی نہیں ہوں، میرا وجود مادے کے علاوہ ہے ہی نہیں تمہارے نظر میں، میرا وجود مادی مکمل بدل گیا، میں بدل گیا ہوں تمہارے نزدیک، جی، جو کہتا ہے کہ یہ صرف مادہ ہے، میں مثل میں ہوں، اسی میں نہیں ہوں، ہم ہمیشہ مثل میں ہوتے ہیں۔ اب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ ہم ہمیشہ مثل میں ہوتے ہیں، قیامت کے دن جو ہم کو قبروں میں اٹھایا جائے گا تو وہ کون ہوگا جو اٹھایا جائے گا؟ ہمارا جس طرح ابھی آپ مثل میں ہیں اس وقت بھی مثل ہوگا جی، اور قیامت میں آپ اسی اپنے وجود میں ہوگا، وہ یہاں دنیا کی طرح مثل میں آپ ہوں گے، ان یخلق مثلہم جی، اسی ڈھانچے میں دوبارہ روح پھونکی جائے گی، وہ مثلہم کی شکل میں ہو کر کے قبروں سے نکل آئیں گے، مثلہم یا قبروں سے جب نکل رہے ہوں گے اس وقت مثلہم ہوگا، ابھی ہم گھروں سے نکلتے ہیں مثلہم ہو کر کے نکلتے ہیں، مدرسوں سے نکلتے ہیں مثلہم کی شکل میں نکلتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، اللہ کا جب ارادہ نافذ ہوتا ہے تو پھر کوئی کام آسان اور مشکل نہیں ہوتا۔ آسان مشکل اس وقت ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی کام کو انجام دینے کے لیے اسباب وسائل ذرائع وغیرہ کو عبور کر کے بنانا ہو تو پھر تو کچھ کام آسان ہوتے ہیں جن کے لیے ذرائع زیادہ نہیں چاہیے، اور کچھ کام مشکل ہوتا ہے جس کے لیے وسائل و ذرائع زیادہ چاہیے، وہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وسائل ذرائع نہیں ہوتا ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے، صرف ارادہ، اللہ کا ارادہ کافی ہے۔ کسی چیز کو اللہ چاہتا ہے تو اسے کن کہتا ہے، فیکن ہو جاتا ہے، کن کاف و نون کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کن کا خطاب کس سے خطاب کرے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ ارادے کی ایک تعبیر ہے، اذا اراد شیئا، اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا تو اس جو ارادہ کیا ہے اس سے کن فیکن ہو جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے یہاں بھی کہ یقول لمن اراد کنہ کن، اللہ جس چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے وہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کن ارشاد فرماتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے، لا بصوت یقرع، نہ کسی آواز سے، آواز سے اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں نہیں کہا ہے کن، ولا بنداء یسمع، نہ کسی صدا سے، ندا سے، وانما کلامہ سبحانہ فعل منہ، کلام خدا فعل خدا ہے، ارادہ خدا کو تعبیر کیا ہے کن سے۔ وہ نقاشی کہتا ہے، نقش بند کاف و نون از بدو فطرت تا کنون،
نا کشیدے چن مہ رخسار تو نقش مبین. مولا کے فضیلت میں نقش بند کاف و نون، کاف و نون کے نقش بند کے لیے کاف و نون کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ارادہ نافذ ہے. اس نے جس طرف ارادہ کیا وہاں یہ کام ہو گیا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. تمام کائنات کی ذرہ اور ذرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اللہ کا تسلط ہے، اور اس کے دائرے اختیار سے کوئی ذرہ بھی خارج نہیں ہے. لہٰذا یہ خیال کرنا کہ اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے تمام ذرات کے پر موجود ہے. ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکوت یعنی مبالغہ ہے ملک سے، بادشاہت، قوی بادشاہت اور طاقتور بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز کے بارے میں یہ اللہ کی گرفت میں ہے. اس ذات کے بارے میں نہیں سوال ہوتا کہ پھر اللہ اس کو کیسے کرے گا، کیسے کرے گا. یہ سوال جو ہے اس انسان جو محدود ذہن والا انسان، جاہل انسان، نادان انسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر تھوڑی سی آگاہی رکھنے والا یہ سوال نہیں اٹھائے گا. سورہ یاسین ختم ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.